گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس سلسلے میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مختلف کلاموں کو سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جس کلام کی باری ہے اس کو نعت تو نہیں کہہ سکتے، مگر یہ کلام ایک ایسا نصیحت آموز کلام ہے، یہ کلام ایک ایسا کلام ہے کہ فکر آخرت دلانے والا کلام ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ سوتو ہوں کو جگانے والا کلام ہے، غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوں کو آخرت کی فکر دلانے والا کلام ہے۔ ہر شعر ہی گویا ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، مجھے اور آپ کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے۔ توجہ کے ساتھ ہو سکے تو دل کے کانوں سے آج کے اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ کلام کون سا ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے۔ راہ سے مراد راستہ، پرخار سے مراد کانٹوں سے بھرا ہوا، خار یعنی کانٹوں سے پر ہے، افگار مانے زخمی۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں کہ جو راستہ ہے نا وہ بڑا پرخار ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ زندگی واقعی بہت مشکل ہے کہ جس میں ہر طرف سے گناہوں نے گویا ہمیں گھیر رکھا ہے، کہیں غفلت ہے تو کہیں شہوت ہے، کہیں شیطان کے وار ہے، پھر کہیں دنیاوی معاملات ہیں۔ انسان بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچا کر اگر زندگی کو اچھے انداز میں گزارنا ہے تو یہ راہ آسان نہیں ہے۔ اور پھر جس کو کہیں کہ ایک اور مصیبت یہ ہے کہ پاؤں بھی زخمی ہیں، راہ میں کانٹے ہوں اور پیر بھی زخمی ہوں تو پھر تو اور مشکل ہو جاتی ہے وہ راستہ پار کرنے کی۔ تو ہم تو ویسے ہی شیطان اور نفس کے مارے ہوئے ہیں، اور اتنا مشکل راستہ، شہوتوں غفلتوں میں ڈوبا ہوا راستہ، ہر طرف بے حیائی اور بدکاری کا دور دورہ ہے۔ تو ایسا مسافر کہ جس کے پیر بھی زخمی ہو اور راستہ بھی کانٹے والا ہو تو کتنی سنبھل کر وہ چلتا ہے۔ کیا واقعی ہم اتنا سنبھل کر چل رہے ہیں، یا ہم بھی ان غفلتوں میں، ان کانٹوں میں اپنے آپ کو الجھا بیٹھے ہیں؟ بڑی معنی خیز گفتگو ہے اس کلام میں، غور سے سنیے گا۔ لکھتے ہیں، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے۔ راہ پرخار ہے کیا کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے۔ اب اگلا یعنی ایک یوں سمجھیے کہ میں اور آپ اگر اس کلام میں اب ہم سب ایک دوسرے کو مسافر سمجھ لیں، ہم ایک راستے پر چل رہے ہیں اور اب اس راستے میں کیسی کیسی تکلیفیں ہیں، ذرا امیجینیشن تصور کے ساتھ رہیے تو امید ہے کہ دل پر صحیح معنوں میں اثر ہوگا۔ لکھتے ہیں، خشک ہے خون کہ دشمن ظالم سخت خون خار ہے کیا ہونا ہے۔ خشک ہے خون یہ محاورے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بہت خوف جب ہو تو انسان کا خون خشک ہو جاتا ہے،
اور خون خار سے مراد خون پینے والا بہت ظالم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت گویا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ سخت خوف چھایا ہوا ہے، کیونکہ اس خوف سے خون خشک ہو رہا ہے، کیونکہ بڑے ظالم دشمن، بڑے خون خار دشمن یعنی نفس و شیطان سے واسطہ پڑ گیا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے ہونا کیا ہے، وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ یاد رہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام ابو جعفر قرطبی علیہ رحمۃ اللہ الولی کی جب موت کا وقت قریب آیا تو حاضرین کلمے کی تلقین کرتے رہے اور آپ جواب میں لا یعنی نہیں فرماتے۔ ذرا افاقہ ہوا تو لوگوں نے ماجرا عرض کیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں لا نہیں کہتا تھا، بلکہ میرے پاس دو شیطان کھڑے تھے، ایک کہتا تھا یہودی ہو کر مر، دوسرا کہتا تھا عیسائی ہو کر مر۔ میں ان کو جواب دیتا تھا لا، نہیں میں مسلمان ہو کر مروں گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ شیطان موت کے وقت آ کر اسی طرح لوگوں کو بہکاتا ہے۔ میرے بیچ اسلامی بھائی، ہمارے اسلاف کو کس قدر ایمان کی حفاظت کی فکر ہوتی تھی کہ خود شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے۔ تو یہ واقعی شیطان ایسا خونخوار دشمن ہے جو آخری وقت تک کوشش کرتا ہے کہ بندے کا ایمان چھین لے۔ تو ہمیں پھر کتنی احتیاط کی حاجت ہے، کتنا الرٹ رہنا ہے، کتنا جس کو آپ کہیں کہ توجہ رکھنی ہے اپنے اس سفر میں اور اپنی آخرت کے سفر میں۔ کیا بات لکھتے ہیں؟ خشک ہے خون کے دشمن ظالم، سخت خونخوار ہے کیا ہونا ہے۔ خشک ہے خون کے دشمن ظالم، خشک ہے خون کے دشمن ظالم، خشک ہے خون کے دشمن ظالم، سخت خونخوار ہے کیا ہونا ہے، سخت خونخوار ہے کیا ہونا ہے۔ پیچھے اسلامی بھائیوں، اب اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا۔ ہم کو بت کر وہی کرنا جس سے دوست بیزار ہے کیا ہونا ہے۔ یہاں بت کر سے مراد کیا ہے؟ جان بوجھ کر، اور بیزار یعنی ناراض۔ یعنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ ہم کون سے کاموں میں لگ گئے ہیں، ہم جان بوجھ کر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، نبی پاک ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہم سے وہ دور ہو جائیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جائیں گے۔ حالانکہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الانسان حریص فیما منع، انسان اس چیز کا حریص ہو جاتا ہے جس سے اسے منع کیا جائے۔ حالانکہ بار بار ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ دنیاوی لذات کو دوزخ کے گرد گویا رکھ دیا گیا ہے، اور انسان جب ان لذات کی طرف بڑھتا ہے، حرام کام کرتا ہے اور اس کے اندر دوزخ میں پڑ جاتا ہے۔ جنت کا راستہ مشکل ضرور ہے، جس میں نفس کے خلاف کام کرنے پڑتے ہیں، عبادتیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن اس کے بعد جنت کی ابدی نعمتیں منتظر ہیں۔ لیکن آج ہمیں معلوم ہے کہ ہم جو برائیاں کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، جان بوجھ کر یہ اعمال کر رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ سوچئے، اعلیٰ حضرت یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو بت کر وہی کرنا جس سے، ہم کو بت کر وہی کرنا جس سے دوست بیزار ہے کیا ہونا ہے۔ ہم کو بد کر وہی کرنا جس سے، ہم کو بد کر وہی کرنا جس سے، ہم کو بد کر وہی کرنا جس سے دوست بیزار ہے کیا
ہونا ہے، دوست بیزار ہے کیا ہونا ہے۔ اگلے شعر میں کیا سمجھا رہے ہیں؟ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے، چھپکے سے مراد یعنی تنہائی میں، خبردار سے مراد ہوشیار، واقف، باخبر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بہت چھپ چھپ کر کیے نا گناہ لوگوں سے، اللہ کی نافرمانیاں کی، کوئی دیکھ نہ لے، دروازہ بند کر دیتے ہیں، اندھیرا کر دیتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ رب تو دیکھ رہا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ لوگ نہیں جانتے، لوگوں کا ڈر ضرور ہے مگر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اے لوگوں سے چھپ کر گناہ کرنے والے، یاد رکھ تو نے جس کے گناہ کیے ہیں، جس کی نافرمانی کی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ خبردار ہے، اسے معلوم ہے تو کیا کر رہا ہے۔ کاش یہ بات میرے اور آپ کے دل میں گھر کر جائے کہ جب گناہ کرنے کا جی چاہے تو یہ خیال آ جائے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ہم سب کو گویا جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، خبردار ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ گناہ کرنے والے، غفلت کی زندگی گزارنے والے، اللہ کی ناراضی کے کام کرنے والوں کو اعلیٰ حضرت ایک اور چوٹ لگا رہے ہیں۔ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ مجرم بے پرواہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس سے مراد بے خبر، لاپرواہ۔ ارے او کا لفظ اس لیے استعمال کیا گویا ڈانٹا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، اے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والے ذرا دیکھ، موت کی تلوار تیرے سر پر لٹک رہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بڑی بڑی پلاننگز ہیں، بڑے بڑے ارادے ہیں، بڑے بڑے جناب معاملات سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے مرنا ہی نہیں، لیکن شاعر لکھتے ہیں نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ سر پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہے اور تو گلچھڑے اڑا رہا ہے، تو عیاشیاں کر رہا ہے، تو بے پرواہی کے ساتھ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ اچانک موت نے آنا ہے، اور اگر انہی گناہوں کے درمیان موت آ گئی، شراب پینے والا سوچے شراب پیتے پیتے موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حرام کام کرنے والا، بدکاری کرنے والا، جوا کھیلنے والا، اپنے آپ کے بارے میں ہر اسلامی بھائی غور کرے کہ میں جس برائی میں مبتلا ہوں، اگر اسی دوران موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا۔ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، ارے او
ریم بے پرواز سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کی جا رہی ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے۔ یہاں بیمار اپنے آپ کو کہا گیا ہے کہ گناہوں کی بیماری میں اتنا مبتلا ہو گیا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کی بیماری بہت بڑھ جائے نا تو اسے بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، یعنی غش لگاتار ہے۔ اور یہاں عیسیٰ سے مراد جان عیسیٰ، عیسیٰ کے بھی آقا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف التجا کی جا رہی ہے، استغاثہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا ایک وصف تھا نا، وہ بیمار کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، تو یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا گیا ہے کہ آقا اتنے گناہ ہو گئے ہیں اور گناہوں میں اتنا غرق ہو گیا ہوں کہ اب تو دورے پڑنے لگ گئے ہیں، اب تو اس قدر بیمار ہے کہ اب آخری وقت ہے، اب آپ ہی نے آ کر کوئی ایسی نگاہ کرم کرنی ہے یہ گناہوں کا مریض اچھا ہو جائے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے پیارے آقا کی بارگاہ میں التجا میں غمگین دل کے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیے۔ تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے۔ تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اگلا شعر تو کمال کا شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔ زندہ کہتے ہیں قید خانے کو، جیل کو، گلزار کہتے ہیں باغ۔ اعلیٰ حضرت نے زندہ جہنم کے معنی میں استعمال کیے، گلزار جنت کے معنی میں استعمال کی۔ گویا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کام تو جہنم میں جانے والے کر رہے ہو اور دل میں شوق پالا ہے جنت میں جانے کا، دل میں شوق پالا ہے گلزار میں جانے کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ سارے حرام کام کر کے تمنا یہ ہے کہ جنت میں جاؤں۔ اگر جنت میں جانا ہے تو کام بھی جنت میں جانے والے کرو نا۔ کچھ لوگوں نے اس بات کا ایک بڑا عجیب مفہوم رکھا ہوا ہے کہ جناب اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم بخشے جائیں گے، نبی پاک کی شفاعت یقیناً شفاعت ہوگی، اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے۔ لیکن ایمان بین الخوف والرجا کا نام ہے، ہمیں خوف بھی اللہ کا اپنے دل میں رکھنا ہے، اتنا نڈر نہیں ہو جانا کہ جناب کچھ بھی کر لو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ جہاں کریم رحیم غفار ستار ہے، وہاں وہی رب قہار اور جبار بھی ہے۔ جہنم میں بھی اس نے اپنے بندوں کو تو ڈالنا ہے نا۔ یہ میرے اور آپ کے پاس کیسے گارنٹی آ گئی کہ نہیں جناب میں جہنم میں نہیں جا سکتا؟ بڑے بڑے بزرگان دین اللہ کے خوف سے لرزا کرتے تھے، ایک خطا ہو جائے ساری زندگی رویا کرتے تھے۔ اور آج ہم ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گلزار میں چلے جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، لیکن ذرا اپنے اعمال پر تو نظر دوڑائیں نا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آیا۔ آپ فرماتے ہیں اگر ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں محشر کے دن اعلان ہو کہ سب جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہوگی کہ وہ جنت میں اکیلا جانے والا میں ہوں گا۔ لیکن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، تو مجھے اتنا خوف ہوگا رب کا
کہ میں ڈروں گا کہیں وہ اکیلا جہنم میں جانے والا میں نہ ہوں. تو یہ بیلنس ضروری ہے. ہمیں خوف زدہ بھی رہنا ہے, ہمیں نا امید بھی نہیں ہونا, لیکن اپنے اعمال کی درستی کی کوشش کرتے رہنا ہے. کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے, کیا ہونا ہے. کام زندہ کے کیے اور ہمیں 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 شوق گلزار ہے, کیا ہونا ہے. شوق گلزار ہے, کیا ہونا ہے. اگلے 3 شعروں میں اعلیٰ حضرت نے ہمیں آخرت کے سفر کی تیاری کا ذہن دیا ہے اور بڑے پیارے انداز میں ایک مسافر کو سمجھایا ہے. ہائے رے نیند مسافر تیری کوچ تیار ہے, کیا ہونا ہے. آپ دیکھیں نا, دنیا میں جب کوئی کوچ کہتے ہیں روانگی کو, دنیا میں جب کوئی مسافر ہو اور اس کی گاڑی تیار ہو, اس کی ٹرین تیار ہو, اسے نیند نہیں آتی, بلکہ کچھ گھنٹوں پہلے بندہ اٹھ کے تیار ہو جاتا ہے کہ فلاں وقت میں میری سواری ہے. لیکن موت کی سواری کب آنی ہے ہمیں نہیں پتا. آج ابھی اسی وقت, جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین, جس وقت آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, جس وقت میں یہ سلسلہ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے اگلے کچھ گھنٹوں کے بعد, اگلے کچھ منٹوں کے بعد کوچ تیار ہو جائے, لیکن ایسی غفلت کہ کوئی تیاری نہیں. آگے لکھتے ہیں دور جانا ہے رہا دن تھوڑا, راہ دشوار ہے, کیا ہونا ہے. بہت دور تک جانا ہے, بڑا آخرت کا طویل سفر ہے, برزخ کی زندگی ہے, اور اب دن بھی تھوڑا. مسافر کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب کسی کا دن تھوڑا رہ جائے, شام ڈھلنے کو ہو اور سفر زیادہ باقی ہو, تو وہ سفر کی تیاری کرتا ہے, آرام کی تیاری نہیں کرتا. اور تیسری بات اعلیٰ حضرت تیسرے شعر میں سمجھاتے ہیں, گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں. ہائے ہائے, مت پہ کیا مار ہے, کیا ہونا ہے. یعنی مت کہتے ہیں عقل کو, یعنی کوئی مسافر اپنے گھر سے دور ہو اور دن بھی ختم ہونے والا ہو, تو لوگ کہتے ہیں جلدی منزل پوری کر کے گھر پہنچو, تاکہ گھر میں پہنچ کر ریلیکس کرو. ایسی عقل کو مار پڑ گئی کہ گھر جانے کی فکر نہیں. تو اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں کہ دنیا تیرا گھر نہیں, گھر آخرت ہے. اس گھر کی تیاری نہیں کرو گے, یہی غفلت کی زندگی گزارتے رہو. کتنے دن رہیں گے اس دنیا کے گھر میں, کتنے دن رہیں گے یہاں پر ہم؟ 50 سال, 60 سال, 70, 80 سال, پھر سب نے جانا ہے, اور جہاں جانا ہے وہاں ہزاروں سال رہنا ہے. اور قبر ایک ایسی منزل ہے کہ جس کی قبر سکون والی ہے, جس کی قبر جنت کا باغ ہے, وہ تو مزے میں ہوگا. لیکن جس بدنصیب کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی, اس کا کیا بنے گا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں, قطعی جنتی ہیں, 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی ہے. لیکن جب قبر کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوتا یا خود قبرستان جاتے تو زاروں کتار روتے, داڑھی ان کی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. لوگوں نے کہا آپ قبر کی بات پر اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا یہی پہلی منزل ہے, جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیاب ہو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, ان تینوں شعروں کو دوبارہ سنیے اور اپنے آپ کو اپنی قبر اور اپنی آخرت کے لیے تیار کر لیجئے. فرماتے ہائے رے نیند مسافر تیری کوچ تیار ہے, کیا ہونا ہے. دور جانا ہے رہا دن تھوڑا, راہ دشوار ہے, کیا ہونا ہے. گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں, گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں, مت پہ کیا مار ہے, کیا ہونا ہے. ہائے رے نیند مسافر تیری, ہائے رے نیند
مسافر تیرے ہائے رے نیند مسافر تیرے کچھ تیار ہے کیا ہونا ہونا ہے کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا دور جانا ہے رہا دن تھوڑا دور جانا رہا دن تھوڑا راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے